اے محبان حسین بن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب الہ العالمین الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. صلوات أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. كتاب الله فيه الهدى والنور حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وإترتي أهل بيتي، وأن اللطيف الخبير قد أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض، وانظروا كيف تخلفوني فيهما. درود پڑھے محمد وعلى محمد. سب سے پہلے بارگاہ الہی میں دست بدعا ہیں کہ خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہمیں سید الشہداء کے عزاداروں میں شمار فرمائیں. بروز محشر جب سید الشہداء کے عزاداروں کو ان کے نام سے محشور کیا جائے تو خدا ہم سب کو بھی انہی میں شمار فرمائیں. سید الشہداء کے قیام کے مقصد کو سمجھنے کی اور اسی کو اپنا مقصد حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائیں. مجلس کا انعقاد کرنے والے ہمارے دوست برادر کا جن حاجات کے لیے جس مقصد کے لیے مجلس کو انعقاد کیا ہے، خدا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائیں، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائیں. آپ سب کا آنا، ہمارا حاضر ہونا، ان سب کو خدا سیدہ کائنات کی بارگاہ میں قبول فرمائیں. قبولیت دعا و مجلس کے لیے باوازِ بلند درود پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، انشاءاللہ خدا کے
فضل و کرم سے اور اس کی تائید سے اس عشرے میں، ان 10 دنوں میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے، وہ موضوع ہے معصومین کی سیرت کے 2 پہلو، فکری پہلو اور سیاسی پہلو۔ معصومین بالخصوص ائمہ اہل بیت، ہمارے جو 12 امام ہیں، ان کی زندگی کے 2 پہلوؤں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے۔ اور انشاءاللہ ہماری گفتگو کا اس کی جو ترتیب رکھی ہے، چونکہ قبل اس کے کہ ہم سیرت معصومین پر بات کریں، اس سے پہلے ہمیں اس مقصد کو سمجھنا ہوگا کہ جو اصلی ہدف تھا معصومین کا۔ اس لیے ہم اپنی مجالس کے تمہیدی طور پہ 2 موضوعات کو کوشش کریں گے کہ ایک ہی مجلس میں ہم اس کو مکمل کریں۔ وہ مقصد توحید و نبوت ہے کہ ہم توحید کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں اور نبوت کے مقصد کو، کیونکہ اگر ان دونوں کو ہم سمجھ لیں، ایک تمہید اس سطح کی ہو جائے، پھر ہمیں معصومین کی زندگی اور پھر اس سیرت کے جو فکری اور سیاسی پہلو بیان کرنے ہیں، وہ اس تمہید کے بعد زیادہ آسانی سے ہم سمجھ سکیں گے۔ اس کے ساتھ دوسرے مرحلے پہ جب بات ہماری شروع ہوگی تو پہلا مرحلہ وہیں شخصیت امیر المومنین کا ہے، مولا امیر المومنین کے بارے میں بات ہوگی۔ اس کے بعد میں ایک تعارف اس لیے چاہ رہا ہوں کہ چونکہ آپ سب آج پہلے مجلس میں حاضر ہیں، تو آپ کے ذہن میں پورا ایک نقشہ، جو گفتگو ہماری ہونی ہے اس کا ایک نقشہ آپ کے ذہن میں رہے۔ شخصیت امیر المومنین علیہ السلام پہ بات ہوگی۔ اس کے بعد ایک موضوع جس پر ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کوشش کریں گے کہ چند خاص نکات اور خاص پہلو اس کے بیان کیے جائیں، وہ صلح امام حسن علیہ السلام ہے۔ اس موضوع پر بھی ہماری بات ہوگی۔ تیسرے مرحلے میں کربلا، چونکہ بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے، بالخصوص عاشورہ کے بارے میں، امام حسین علیہ السلام کی تحریک کے بارے میں بہت زیادہ بیان ہوتا ہے۔ ہم اس میں سے چند ایک پہلو آپ کی خدمت میں کربلا کے وہ پہلو عرض کریں گے کہ جس کی طرف توجہ کم دی جاتی ہے۔ عموماً کربلا سے ہم چند پہلو ہی اس کے بیان کیے جاتے ہیں، تو ہم اس کو یہ عنوان بھی دے سکتے ہیں کہ کربلا، تحریک کربلا کے جو خوابیدہ پہلو ہیں، جو عموماً بیان نہیں ہوتے یا جس کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے، امام حسین علیہ السلام کے بعد میں ہم انہی کو بیان کریں گے۔ ایک اہم موضوع وہ جس کی وضاحت کی بھی ضرورت ہوگی، خود شخصیت کی بھی، اور ساتھ میں اس دور میں جو امام کا کردار رہا، وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی ہے۔ وہ بھی انشاءاللہ اس پر بھی ایک الگ سے بات ہماری ہوگی۔ 5ویں اور 6ٹھے امام کو ہم ایک موضوع کے اندر ہی اس پر بات کریں گے۔ 7ویں امام پہ الگ سے ہماری بات ہوگی، 8ویں امام پہ بھی الگ سے بات ہوگی۔ 9ویں، 10ویں اور 11ویں امام کو ہم ایک موضوع کے اندر اس کو بیان کریں گے، اور اگر انشاءاللہ ہماری خواہش یہی ہے کہ ہم آخری مجلس تک امام زمان کی غیبت کبریٰ کے اوپر ہم اب سے کچھ باتیں، کچھ عرائض اس کے حوالے سے پیش کریں گے۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خوشنودی امام زمان بآواز بلند صلوات۔ آغاز میں آج چونکہ کچھ باتیں ہماری مقدمے کے طور پہ اور تمہیدی ہیں، خود موضوع کے تعارف اور اس کی اہمیت کے عنوان سے بھی انشاءاللہ توجہ فرمائیں گے۔ حدیث جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، مشہور و معروف حدیث ہے، حدیث ثقلین جس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ حجۃ الوداع میں اس کو بیان فرمایا، اور طرفین میں یہ حدیث موجود ہے، یعنی مکتب صحابہ میں بھی اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے اور ہمارے منابع میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ آپ کی توجہ اس کے 2 نکات کی طرف کروانی، کیونکہ حدیث سب نے مشہور سنی ہوئی ہے، لیکن اس کا ایک حصہ ہی بیان کیا جاتا ہے۔ وہ مکمل حدیث کا متن میں نے اسی لیے پڑھا، تلاوت کی، تاکہ اس کے 2-3 پہلو ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بھاری چیزیں، ثقل بھاری چیز کو کہتے ہیں جس کا وزن زیادہ ہو۔ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے،
و اطرتی، اور دوسری میری اطرت ہے، میری اہل بیت ہے۔ ما ان تمسکتم بہما، اگر ان دونوں سے تمسک رکھو، لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ لن تضلوا عربی زبان میں جب فعل کے اوپر حرف لن کا داخل ہوتا ہے تو یہ ہرگز نہیں کا معنی دیتا ہے، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ لن تضلوا بعدی، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میرے بعد تم گمراہ ہو جاؤ۔ گمراہی سے بچنے کے لیے کہا ہے ما ان تمسکتم بہما، کہ ان دونوں سے تمسک رکھو۔ تعلق نہیں کہا ہے، واسطہ نہیں کہا ہے، رابطہ بھی نہیں کہا ہے، کہ تمسک کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عربی زبان میں مسک کا لفظ میم سین اور کاف جو ہے تمسک جس سے بنتا ہے، یہ استعمال کیا جاتا ہے چھوٹے بچے کا، دودھ پیتے بچے کا، گود کے بچے کا جو ماں کی چھاتی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس کو تمسک کہتے ہیں۔ کہ بچہ جب پریشان ہو، یعنی اس کو ماں کی چھاتی سے الگ کریں تو پریشان ہوتا ہے، یعنی وہ اس کا سکون جو ملنا ہے، اس کو آرام جو آنا ہے، وہ جب ماں اپنے ساتھ اسے لپٹا لیتی ہے، اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، تب پرسکون ہوتا ہے، تب اس کی بے قراری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اسے دور کریں پریشان ہو جاتا ہے، دور کریں بے قرار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما ان تمسکتم بہما، اگر ان دونوں سے تمسک رکھو، کیا مطلب؟ تمہارا اہل بیت اور قرآن سے ایسا تعلق ہو کہ اگر تم کچھ دیر کے لیے بھی جدا ہو جاؤ تو تم پریشان ہو جاؤ، یعنی تمہیں تھوڑی دیر کی جدائی بھی برداشت نہ ہو سکے، تم تھوڑی دیر کے لیے بھی اہل بیت اور قرآن سے جدائی کو برداشت نہ کر سکو۔ اس طرح کا تعلق، اگر اس طرح کا تعلق اہل بیت اور قرآن سے پیدا ہو گیا تو لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک تو یہ عنوان تھا جس کی طرف آپ کی توجہ، تمسک مطلب ایسا تعلق کہ جس میں دوری برداشت نہیں کی جا سکتی۔ آج کے دور میں ہم کہیں کہ اگر اردو میں ہم تمسک سمجھنا چاہیں تو آج کل ایک چیز کے ساتھ میرا اور آپ کا تمسک ہے، وہ میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ اس وقت ہم اس سے تمسک کی حالت میں آ چکے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ تمسک، مچھلی کو پانی سے تمسک ہے، اس کو پانی سے نکالیں تو وہ مر جاتی ہے۔ کہ اہل بیت اور قرآن سے تمسک، یعنی کہ اگر تمہیں اہل بیت اور قرآن سے دور کر دیا جائے تو پھر زندہ نہیں رہ سکتا، پھر وہ اپنی حیات کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ دوسرا جو پہلو اس حدیث میں جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے وہ ہے، اب اس کے بعد اللہ کے نبی نے کتاب خدا کا اور اہل بیت کا ایک ہلکا سا تعارف کروایا ہے۔ فرماتے ہیں کتاب اللہ کی کتاب، فیہ الہدی، اس میں ہدایت ہے، والنور، اور نور ہے، وحبل ممدود من السماء الی الارض، کہ ایک ایسی رسی ہے جو زمین سے، آسمان سے زمین تک جو جڑی ہوئی ہے، یعنی آسمان سے زمین تک پیوستہ ایک رسی ہے قرآن کہ جس کو تھام کر، جس کے ذریعے سے تم بلندیوں کی طرف جا سکتے ہو۔ اور وَإِطْرَتِ أَهْلِ بَيْتِ، اور میری اہل بیت اور جو میری اطرت ہیں، اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور لطیف و خبیر نے قد اخبرنی، مجھے یہ خبر دی ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے جو لطیف و خبیر ہے اس نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، لن یفترقا، کہ یہ خبر اب اللہ کے نبی اپنی ذات کی طرف بھی اس کو نہیں پلٹا رہے، اس بات کو جو وہ بیان کر رہے ہیں، کہیں یہ خبر مجھے اللہ نے دی ہے۔ کیا خبر دی ہے؟ لن یفترقا، ہرگز الگ نہیں ہو سکتے، قرآن اور اہل بیت کا، ان دونوں کے بارے میں کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہرگز نہیں ہوں گے۔ لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے، حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ اب وانظروا، اب دیکھتے ہیں، وانظروا، اب دیکھا جائے گا، اب دیکھتے ہیں
کیف تخلفونی فیہما، کہ تم میرے بعد ان دو کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ اب اس کو دیکھا جائے گا کہ تم ان دو کے ساتھ میرے بعد کیا سلوک کرتے ہو۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو دوسرا جو اس حدیث سے میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ لن یفترقا، کہ قرآن اور حدیث کبھی جدا نہیں ہوں گے، قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے کسی بھی موقع پر، کسی بھی حوالے سے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی کہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہو اور اہل بیت کچھ اور کہہ رہے ہو، قرآن کسی اور راستے کی طرف لے جا رہا ہو، اہل بیت کسی اور راستے کی طرف لے جا رہا ہو، کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر معاشرے کے اندر ایسی کوئی سچویشن نظر آتی ہے، اگر ہمیں کوئی ایسی صورتحال نظر آتی ہے کہ بظاہر کوئی قرآن سے اپنے نزدیکی کا اظہار کرے، بظاہر کوئی یہ اعلان کرے کہ اس کا قرآن کے ساتھ تمسک ہے، اس کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے، لیکن اس کا اہل بیت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو لن یفترقا، کبھی یہ دونوں تو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ لن یفترقا کا مطلب یہ ہے کہ بھئی تم اہل بیت کے، تم قرآن کے ساتھ نہیں ہو۔ جو اہل بیت کے ساتھ نہیں ہے اور اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ شمار کرتا ہے تو وہ قرآن کے ساتھ بھی نہیں ہے، اور اس کا الٹ بھی ہے، برعکس بھی اسی طرح سے ہے۔ اگر کسی کا یہ دعویٰ ہو، اگر کسی کا یہ اعلان ہو کہ اس کا اہل بیت کے ساتھ تعلق ہے، وہ اپنے آپ کو اہل بیت کے ساتھ جوڑتا ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے، اگر پرکھنا چاہیں کہ آیا یہ اہل بیت کے ساتھ جڑا ہے یا نہیں، تو اس کی پہچان کے لیے سکل اکبر، دوسرا سکل موجود ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اگر اہل بیت کے ساتھ تمسک کا، تعلق کا، رابطے کا، مودت کا دعویٰ ہے تو پھر قرآن کے ساتھ تعلق پتہ چلے گا۔ اگر اس کا قرآن کے ساتھ بھی تعلق ہے تو یہ اپنے دعوے میں سچا ہے، یہ واقعی سچ کہہ رہا ہے کہ یہ اہل بیت سے نزدیک ہے۔ لیکن اگر قرآن کے نزدیک نہیں ہے، فقط دعویٰ یہ ہے کہ میں اہل بیت کے نزدیک ہوں، تو پھر وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزان محترم، قرآن اور اہل بیت یہ دو شکل ہیں کہ جن کے ساتھ تمسک رکھنے کی اللہ کے نبی نے ہمیں وصیت کی ہے، یہ پیغام دیا ہے کہ میرے بعد گمراہی سے بچنا ہے تو ان دو سے تمسک حاصل کرو۔ اب ایک معیار تو میں نے آپ کو بیان کر دیا، اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ اہل بیت کے ساتھ تمسک ہے یا نہیں ہے، ہم اہل بیت کے قریب ہیں یا نہیں دیکھنا چاہیں، چیک کرنا چاہیں، تو پھر یہ دیکھ لیں کہ قرآن کے نزدیک ہیں یا نہیں۔ اگر ہم قرآن کے نزدیک ہیں اور اہل بیت کے نزدیک ہونے کا بھی ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کے نزدیک ہیں، ساتھ میں قرآن بھی ہمارے ساتھ شامل ہے، تو پھر ہم صحیح راستے پر ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ہمارا دعویٰ، ہمارا کہنا تو یہی ہے کہ ہم اہل بیت کے نزدیک ہیں، لیکن ہماری زندگی میں قرآن مجید نہیں ہے، ہماری زندگی میں تفکر و تدبر قرآن نہیں ہے، ہماری زندگی میں قرآن فہمی نہیں ہے، تو پھر ہمیں اپنے دعوے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، تاکہ ہم، کیونکہ ہر دعویٰ دلیل چاہتا ہے۔ اہل بیت کے ساتھ تمسک کے دعوے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ تمسک نظر آنا چاہیے، اور اس کا عکس بھی اسی طرح ہے۔ قرآن کے ساتھ تمسک رکھنے کا دعویٰ ہے تو اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ تمسک ہونا چاہیے، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ انشاءاللہ یہاں تک بات مکمل ہو گئی ہے اور امید ہے کہ منتقل بھی ہو گئی ہوگی۔ دوسری جو بات آپ سے، جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے، اب ہم تمسک قرآن سے ہٹ کر ابھی میں تمسک اہل بیت پر بات کروں گا، کیونکہ ہمارا موضوع اسی سے ریلیٹ ہے، لیکن بیچ بیچ میں جہاں کہیں بھی مجالس کے دوران، اگلے ایام میں جہاں کہیں یہ موقع آئے گا، وہاں پر قرآن کی بات، قرآن کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اب اگلا موضوع ہے، ہم لوگ اہل بیت سے متمسک ہیں، ہم اہل بیت سے ہمارا تعلق، ہم اہل بیت کے محب ہیں، اور جو لفظ ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں وہ لفظ ہے شیعہ ہیں، ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں۔ تشیع اور شیعت جو ہے یہ ایک پوری تحریک رہی، ہر امام نے شیعہ سازی کا کام کروایا ہے باقاعدہ،
ائمہ کے اصحاب جو ہیں وہ پورے سلطنت اسلامیہ میں مختلف ممالک میں، آج کے حساب سے ممالک، اس حساب سے مختلف علاقوں میں ائمہ کے اصحاب موجود ہوتے تھے کہ جن کا کام ہوتا تھا کہ وہ شیعہ سازی کا کام کرتے تھے، محب کو شیعہ بناتے تھے۔ محب یعنی محبت کرنے والے، عقیدت رکھنے والے۔ عقیدت رکھنے والے تو ہر زمانے میں بہت زیادہ رہے، محبت کرنے والے ہزاروں میں رہے ہیں، سینکڑوں میں رہے ہیں، بہت بڑی تعداد رہی ہے۔ عقیدت رکھنے والوں کی بھی بہت بڑی تعداد رہی ہے، لیکن شیعہ بھی تھے وہ سب۔ آپ کو اگر 61 ہجری میں کہیں، 61 ہجری میں جو کربلا میں پہنچ گئے شیعہ ہیں کہ جو کربلا میں آ گئے، محب بہت سارے موجود تھے۔ مکہ سے نکلتے وقت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جب امام مکہ سے کوفہ کے لیے نکلے تو 3000 سے زیادہ لوگ شامل ہو گئے کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آئی، امام نے واضح کہا آپ میں سے وہ ہمارے ساتھ چلیں کہ جنہوں نے اپنا خون جگر ہم پر بہانا ہے۔ تو یہاں سے پھر یہ ہوا کہ مکہ سے محب ساتھ آئے تھے، یہاں سے محب جو ہیں انہیں پتہ چل گیا کہ اب مرحلہ اگلا ہے۔ اس میں یہ ہوا کہ جو صرف محبت رکھنے والے تھے وہ وہاں سے ایک ایک کر کے گروپ کر کے نکل گئے، یہاں تک کہ جب کربلا پہنچے ہیں تو وہ جو خالص جس کو ہم شیعہ کہہ سکتے ہیں وہ کربلا میں وارد ہو گئے، وہ کربلا میں پہنچ گئے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب معصومین سے تمسک، معصومین کے ساتھ جو ہماری قربت ہے، ہم نے شیعہ بننا ہے تو شیعہ ہوتا کیسے ہے اور پھر اس کا معصومین کے ساتھ تعلق کس قسم کا ہوتا ہے؟ شیعہ ذہنی سطح انسان کی جب ہم تشیع میں آ جائیں، سمجھے شیعت میں داخل ہو گئے، تو اس میں پھر مراحل طے کیے جاتے ہیں۔ پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ، چوتھا مرحلہ۔ ہم لوگ، ہماری جو قوم ہے، بالخصوص ہم برصغیر کی اگر بات کر لیں، پاکستان کی بات کر لیں، ہم لوگ مکتب اہل بیت میں داخل ہو چکے ہیں، اور ہم نے اس کی، اگر آج کی ایجوکیشن کی زبان میں بات کروں تو ہم نے مکتب اہل بیت کی نرسری کلاس میں داخلہ لے لیا، ہم اس کے نرسری میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہم نے نرسری کا سلیبس پڑھ لیا، سلیبس نرسری کا ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب کیا ہوا ہے، اس کا جب ہم امتحان دیا تو ہم نے اس امتحان میں ٹاپ بھی کر لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد ہم نے دوبارہ نرسری کا سلیبس شروع کر لیا، ہم دوبارہ نرسری کے سلیبس کو ہم نے دوبارہ شروع کر لیا، پھر ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھا ہے، پھر ہم نے اس میں ٹاپ کر لیا، پھر ہم نے دوبارہ نرسری کا سلیبس، یعنی ہم اسی کلاس میں ہیں، ہم اسی درجے میں ہیں، اگلے درجے میں نہیں جا رہے، ہم اگلے مرحلے میں قدم نہیں رکھ رہے۔ جن قوموں نے، جن ملتوں نے مکتب اہل بیت میں جو داخل ہوئے، انہوں نے پھر ایک کلاس پڑھ لی، اس کے بعد پھر وہ اگلی میں داخل ہو گئے، اسے پڑھ لیا پھر اگلی میں داخل ہو گئے، اسے پڑھ لیا پھر اگلی میں داخل ہو گئے۔ تو ان قوموں کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ میں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ کہ ایران کی ملت نے جب مکتب اہل بیت کے اگلے درجوں کی طرف وہ منتقل ہوئے تو انہوں نے وہاں کی حکومت کو بدل دیا اور علوی حکومت کو قائم کیا، وہاں پر ایک پوری ملت جو ہے وہ انقلاب کا حامل ہو گئی، لاکھوں شہداء دے سکیں، یعنی اس سطح پر آ گئے کہ وہ لاکھوں شہداء دیے انہوں نے۔ اگلے مرحلے پر آ جائیں تو اگر ہم لبنان کی طرف دیکھیں تو وہاں کی جو تشیع ہے وہ بھی مکتب اہل بیت کے اگلی کلاسوں میں، ہم یہ کہیں کہ وہ 5ویں 6ٹھی تک پہنچ گئے ہیں، وہاں تک آ گئے ہیں، اور ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑی بڑی طاقتوں کے ساتھ مقابلے میں۔ کسی نے سوال بھی کیا جب 2006 میں اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا اور اس 33 روزہ جنگ میں اسرائیل کو شکست ہوئی، تو الجزیرہ ٹی وی نے ایک انٹرویو کیا تو حزب اللہ کے جو ڈپٹی جنرل سیکریٹری تھے نعیم قاسم، ان سے سوال پوچھا کہ آپ کم تھے طاقت میں بھی اور اسلحے میں بھی، ہر لحاظ سے آپ اسرائیل کی نسبت آپ کمزور تھے، لیکن آپ نے فتح کیسے حاصل کی؟ آپ نے اپنی جنگی پلاننگ، آپ نے جو جنگی حکمت عملی ہے، آپ نے جو جنگی علم ہے، یہ کہاں سے سیکھا ہے آپ نے؟ تو
تو وہ اب انٹرویو لے رہے تھے تو وہ تباہ شدہ بلڈنگوں کے پاس سے گزر رہے تھے ساتھ ساتھ. تو نعیم قاسم نے کہا میں آپ کو جگہ دکھاتا ہوں جہاں پہ ہم نے جنگی علوم جہاں سے سیکھے. تو آگے گئے تو ایک امام بارگاہ تھا جو تباہ شدہ تھا، بمباری میں تباہ ہو چکا تھا. نعیم قاسم نے کہا کہ یہ وہ ہماری درسگاہ ہے جہاں سے ہم نے جنگی علم سیکھا ہے. یعنی امام بارگاہ، ہم نے کربلا سے جنگی علم لیا ہے، ہم نے اپنی حکمت عملی وہاں سے لی ہے. اس لیے ہم نے 33 دن کی استقامت بھی دکھائی اور دشمن کو شکست بھی دے دیا. یعنی کیا مطلب ہوا؟ مکتب اہل بیت کی اگلی کلاسوں کے اسٹوڈنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کے نتائج بھی ہمارے سامنے ہیں اور جن کا رزلٹ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر. میں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور دشمن بھی دیکھ رہے ہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور مثال اگر عرض کر دوں، ابھی تو یہ سمجھے جو یمن کے انصار اللہ ہیں، ان کا قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ جس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. اس آیت میں اللہ کہتا ہے کہ جب ایمان والوں کو بتایا گیا کہ دشمنوں نے آپس میں جمع ہو کر تم پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے، ڈرو، تم ڈرو کیونکہ دشمن جمع ہو چکا ہے، اب اس نے تم پر حملہ کرنا ہے. اللہ کہتا ہے اس خبر سے کیا ہوا؟ زادتہم ایمانا. جب انہوں نے یہ خبر سنی کہ ڈرو کہ دشمن نے تم پر حملہ کرنا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. یہ سن کر کہ دشمن نے ہم پر حملہ کرنا ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. اور ان کا جواب کیا تھا؟ وہ دشمن نے جو بھی ایکا کر لیا ہمارے خلاف، لیکن ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، فنعم المولا ونعم النصیر. کہا اللہ بہترین مولا بھی ہے، سرپرست بھی ہے اور بہترین مددگار بھی ہے. ابھی جو حدیبیہ کی جو جنگ ہوئی تھی آخر میں، اس میں ان انصار اللہ کے جوانوں نے اپنے مورچوں کے اندر اس آیت کی تلاوت بھی کی ہے. باقاعدہ کہتے تھے، اس آیت کو پڑھتے تھے کہ بھئی ہم گھبرا نہیں رہے، ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے. حالت کیا ہے؟ ایک لقمہ کھاتے ہیں. یہ حدیبیہ کے حملے سے پہلے ایک ٹائم کا کھانا کھاتے تھے. اس کے بعد اب کیا حالت ہے؟ ایک لقمہ کھاتے ہیں، 24 گھنٹے میں ایک لقمہ. پیروں میں جوتے نہیں ہیں، بغیر جوتوں کے لڑ رہے ہیں، لیکن استقامت ہے. کہا انہوں نے، کہا اگر جو حالت ہمارے سامنے اس وقت، کہا ہم 100 سال تک اس حالت کے ساتھ استقامت کر سکتے. ان بچوں کے لاشوں پر، جنازوں پر، مظلوموں کے ان جنازوں، عورتوں کی شہادتیں، اس تباہ حالی کے باوجود کہا ہے کہ ہم 100 سال تک استقامت کر سکتے ہیں. یہ استقامت کہاں سے ملی ہے؟ تب اگلے درجوں میں چلے گئے وہ لوگ. ایک نئی چیز ہم سب کے لیے، جن کی تشیع میں داخل ہوئے 30-40 سال سے زیادہ نہیں ہوا ہے. شیعت میں داخل ہوئے ابھی 30-40 سال سے زیادہ نہیں ہوا. وہ نائجیریا کے مومنین جو آیت اللہ ابراہیم زگزگی کے ہاتھوں مسلمان شیعت میں داخل ہوئے ہیں، تشیع میں داخل ہوئے ہیں. وہ داخل ہوئے ہیں لیکن اگلے مرحلوں کو کراس کیا ہے. آپ ان کے عاشورہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ان کے اربعین کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ان کا یوم القدس اٹھا کے دیکھ لیں. ابھی 30 سال ہوئے ہیں لیکن کیا کیا ہے؟ اگلے مرحلوں میں داخل ہو گئے ہیں. اگلے مرحلوں کی مثال ایک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بچہ، جو چھوٹا بچہ جسے بخار ہو، اسے آپ نے، اس کی ماں جب اسے دوائی پلاتی ہے، دوائی کڑوی ہوتی ہے، دوائی کڑوی ہے. اب بچے کو چونکہ کڑوی دوائی پلانی ہے کیونکہ اس کی صحت کے لیے ضروری ہے، تو ماں اسے ایک ٹافی ساتھ میں دکھاتی ہے، بیٹا یہ دوائی پی لو، یہ ٹافی تمہیں دوں گی. بچے کو ٹافی کا پتہ ہوتا ہے کہ ٹافی میٹھی ہے، تو وہ اس کڑواہٹ کو برداشت کر لیتا ہے اور پی لیتا ہے وہ ٹافی کے لیے. تو مجھے اس کڑواہٹ کو برداشت کرنا ہے کہ یہ ٹافی ملے گی. یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے، عقل کے مطابق ہے، منطق کے مطابق ہے. انسانی فطرت بھی اس بات کو قبول کرتی ہے کہ بچہ اگر کڑوی دوائی نہیں پیتا تو اسے ٹافی دے دی جائے. اگر ہم میں سے جو بڑے ہیں، میری مثال لے لیں، آپ میں سے جو بزرگ ہیں، اگر فرض کریں آپ دیکھیں کہ مجھے بخار ہے اور آپ دیکھیں کہ مجھے
گھر والے یا کوئی دوائی لے کے میرے پاس آ رہے ہیں اور ایک ہاتھ میں ٹافی اٹھائی ہوئی اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ پی لیں تو یہ ٹافی آپ کو ملے گی، تو میں اس وقت پیوں اور ساتھ میں ٹافی لے لوں، آپ کے ذہن میں 2-3 باتیں آئیں گی۔ پہلی بات تو یہی آئے گی کہ ان کا کوئی اوپر سے مسئلہ خراب ہے، کیونکہ اس عمر میں یہ دوائی کی کڑواہٹ کے لیے ٹافی کا سہارا لے رہے ہیں، یا پھر حسن ظن کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ ان کا جسم تو بڑا ہو گیا ہے لیکن ان کا دماغ ابھی بھی بچوں والا ہے، کہ یہ بچوں والی حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ جو لفظ ثواب ہے، یہ مثال اپنے ذہن میں رکھیں، اب بات کو سمجھیں۔ لفظ ثواب، یہ کرو تمہیں ثواب ملے گا، یہ ثواب توفیق ہے اللہ کی۔ کیوں؟ ابھی ایمان لائے ہو، ابھی داخل ہوئے ہو، قیامت کا پتہ ہے، ایمان ہے بھئی، مرنے کے بعد انعام بھی ملنا ہے اور جزا بھی ملنی ہے۔ اب کیا ہے، یہ عمل کرو تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا، اتنی نیکیاں ملیں گی، تو اس عمل کی طرف فوراً بڑھتا ہے، اس عمل کی طرف جاتا ہے۔ اس عمل کو کرو گے تو اتنا ثواب ہے۔ تو یہ اسی طرح، کیونکہ بچے کو نہیں پتہ کہ دوائی ضروری ہے میرے لیے، بچے کو نہیں خبر کہ میرے لیے دوا ضروری ہے، اس کے کڑواہٹ کو برداشت کرنا ہے کیونکہ میرے اندر اس چیز کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جب انسان توحید میں داخل ہوتا ہے، جب انسان ایمان کی سرحد میں داخل ہوتا ہے، جب انسان تشیع کی سرحد میں داخل ہوتا ہے، تو ابھی چونکہ ذہنی طور پر بلوغت نہیں ہوتی، تو تاکہ اعمال کے حساب سے اس کو پریکٹس شروع کروائی جائے تو اسے پھر ایک ساتھ میں کوئی ایسی اٹریکٹیو چیز بتائی جائے، تم یہ کرو تمہیں یہ ملے گا، تم یہ کرو تمہیں یہ ملے گا۔ مثلا چند الفاظ ہیں جو زیادہ استعمال ہو، برکت ہو جائے گی، تم اگر معصومین کے لیے یہ کرو گے تو برکت ہو جائے گی، تم یہ کرو گے تو ثواب ملے گا، تم یہ کرو گے تو نیکیاں ملیں گی۔ اچھا، یہ سب کچھ ہے، تم یہ کرو گے تو جنت ملے گی۔ ہم سب سے بڑی چیز بتائیں، تم یہ کرو گے تو جنت ملے گی۔ عزیزان محترم، تشیع کا پہلا مرحلہ ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے تشیع کا۔ ہم نے کہاں تک پہنچنا ہے؟ اس مرحلے تک پہنچنا ہے جہاں کہا جائے جنت دے دی ہے چلے جاؤ، تو پھر بھی نہیں جاتے۔ جنت دے کے کہنے میں یہ جنت چلے جاؤ، جنت نہیں چاہیے۔ شب عاشور جو ہوا ہے، شب عاشور تشیع کا سمجھے سب سے جو ٹاپ کی کلاس ہے۔ ہم اگر آج کی زبان، چونکہ مجبوری ہے کہ آج کی زبان کو استعمال کرنا پڑے گا، ہم یہ سمجھے کہ تشیع کے پی ایچ ڈیز بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، مولا حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ چلے جاؤ اور بنی ہاشم میں سے بھی کچھ کا ہاتھ پکڑ کے ان کو ساتھ لے جاؤ، اور 2 چیزیں اٹھا دی، جہنم کا خوف بھی اٹھا دیا ہے، جنت کی لالچ بھی اٹھا دی۔ مثلا کسی کے ذہن میں آ جائے اگر حسین ابن علی کو چھوڑ کے چلا جاؤں تو میں تو حسین کی بیعت کر چکا تھا، بیعت شکنی کروں گا تو جہنم میں ڈال دیں گے۔ دوسرا یہ تھا حسین کو ترک کریں تو جنت پھر کہاں ملنی ہے۔ یہ 2 چیزیں موجود تھیں، بیعت کا ڈر بھی تھا اور جنت کا وہ۔ امام نے 2 چیزیں بیان کر دی۔ پہلا کہا چلے جاؤ، بیعت اٹھا لیتا ہوں تم سے، یعنی جو تم نے بیعت میری کی ہے اس سے میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ دوسرا کہا تمہاری جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ میں ایک دفعہ جنت کی ضمانت کوئی بندہ لے لے، ایک دفعہ جنت کی ضمانت وہ لے لے جو جنت کا سردار ہے، جو جوانان جنت کا سردار ہے، وہ کہے کہ جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں، چلے جاؤ۔ روشنی میں نہیں جا رہے، چراغ بجھا کر کہا چلے جاؤ، ایک بھی نہیں ہلا ہے، ایک بھی نہیں ہلا ہے۔ علامہ نقن صاحب ایک جملہ کہتے ہیں یہاں پر کہ امام کی بات، جب امام نے چراغ جلایا تو حضرت عباس سب سے پہلے کھڑے ہوئے بات کرنے کے لیے۔ وجہ اصحاب پہلے نہیں کھڑے ہوئے، حضرت عباس پہلے ہوئے۔ وجہ پتہ کیا تھی؟ امام نے کہا تھا چلے جاؤ اور بنی ہاشم کا بھی ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ، یعنی میرے جو بنی ہاشم ہے، میرا خاندان جو ہے، ان میں سے بھی ایک ایک ہاتھ پکڑ کے جاؤ۔ نقن صاحب کہتے ہیں اصحاب اس میں تھے کہ بھئی کہا بنی ہاشم کو بھی لے جاؤ، تو یہ تو ایک حکم طرح کا بن رہا تھا امام کا، وہ اسی میں تھے، تو حضرت عباس نے کام آسان کر دیا۔ جناب عباس کھڑے ہو گئے اور کہا مولا کیا
ایسا اس زندگی پہ راضی ہو جائیں جو آپ کے بغیر ملے ہمیں، کہ ہم وہ زندگی قبول ہی نہیں ہے جس میں آپ نہ، ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ اس کے بعد پھر اصحاب نے، ہم یوں کہیں کہ اس کے بعد بس شیعت نے اپنے انداز میں تو وہاں پر بات کی ہے، زہیر بن قین کا بات کرنا، مسلم ابن عسجہ کا بات کرنا، یہ اصل میں تشیع کا اظہار تھا۔ وہاں پہ تشیع کیا اظہار کر رہی ہے؟ شیعہ نے کیا کہا؟ مولا اگر مجھے ذبح کر دیں، مار دیں، پھر میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، آگ لگا دیں میرے ان ٹکڑوں کو، پھر جو راکھ بچ جائے اس راکھ کو ہوا میں اڑا دیں، اس مرحلے کو اس کے بعد مجھے دوبارہ زندہ کر دیں۔ یعنی یہ سارا مرحلہ کر کے دوبارہ مجھے زندہ کر کے پوچھیں کیا چاہتے ہو، تو میں کہوں گا حسین کا ساتھ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اگر کہیں یہ عمل 1000 دفعہ بھی کریں، ہر دفعہ زندہ ہونے پہ کہوں گا کہ میں آپ کا ساتھ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ دنیا کی جو زندگی ہے، حیات دنیا، جو دنیا کی جو زندگی ہے، یہ جتنی کربلا میں ذلیل ہوئی ہے اتنی تاریخ میں اور کہیں نہیں ہوئی۔ حسین ابن علی ان کو دنیا کی زندگی دے رہے تھے کہ یہ لے لو اپنی زندگی، جاؤ اپنی زندگی جیو جا کے، اور وہ دوبارہ واپس کر رہے تھے کہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اذان محترم، تشیع کی پہلی سیڑھی ہے۔ پہلی سیڑھی میں کیا ہوگا؟ اس میں ہم فضائل، مصائب، یہ ہمارے اندر زیادہ ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اسے قصے کہانیاں سنائی جاتی ہیں، اس کو کہانی کی شکل میں باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں چھوٹا بچہ کوئی بھی بات اگر آپ اس کو کہانی کی شکل میں سنائیں گے تو اسے جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ ہم نے معصومین کی سیرت میں سے جو جس مرحلے میں ہم لوگ کھڑے ہیں ابھی تک، ہمارا تعلق زیادہ فضائل اور مصائب کے ساتھ ہے، ہم دیگر پہلوؤں کی طرف نہیں جا رہے۔ ہم اس میں ہیں، عیب نہیں ہے، بہت اچھا ہے کہ ہم نے فضائل اور مصائب کو اچھا زندہ رکھا ہے، اور یہ محتاط اندازہ ہے اور تقریباً صحیح ہے یہ بات کہ فضائل اور مصائب کے عنوان سے ہم اس وقت دنیا میں آگے ہیں باقی قوموں سے۔ تشیع جہاں جہاں بس رہی ہے، خواہ ایران ہو، عراق ہو، جہاں کہیں بھی ہیں، فضائل اور مصائب کے عنوان سے ہم باقی تشیع سے آگے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ رہے، ہم اگلے مرحلے میں جا نہیں رہے۔ اگلے مرحلے میں نہیں جائیں گے تو پھر ایک مشکل بنتی ہے۔ عرض کرتا ہوں درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک بلند آواز میں درود پڑھیں محمد۔ اب خوب توجہ کیجیے گا، آپ میں سے جو بزرگان یہاں پہ تشریف فرما ہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ دیگر پہلوؤں کی طرف توجہ نہ کرنا، اس کی ایک دلیل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ بچپن سے، مثلا مجھے جب سے میں نے شعور سنبھالا ہے تب سے میں مجلس میں جاتا ہوں، اور اپنے جیسے پہلے بڑوں کے ساتھ جاتے تھے، خود مجلس میں گئے۔ بچپن سے میں نے ایک روایت سنی ہوئی ہے، اب آپ سب نے بھی وہ روایت سنی ہوئی ہے۔ بزرگان نے زیادہ، ظاہر ان کا عمر زیادہ ہے تو انہوں نے بہت پہلے سے سنا ہوگا کہ شب عاشور جب مولا حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو ان کا مقام دکھایا آزمائش کے بعد، اس کے بعد جناب قاسم نے کھڑے ہو کر ایک سوال کیا تھا کہ چچا جان کیا کل کے شہداء میں میرا نام ہے یا نہیں؟ کل کے شہداء میں میرا نام ہے یا نہیں؟ تو مولا حسین نے سوال کیا تھا جواب دینے سے پہلے، کہا قاسم موت کو کیسا دیکھتے ہو؟ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ نقی علامہ لکن صاحب کی جملہ ہے، جناب قاسم کی پسندیدہ غذا شہد تھی، وہ چیز جو سب سے زیادہ شوق سے کھایا کرتے تھے وہ شہد تھی۔ اب امام نے کہا نا موت کو کیسا دیکھتے ہو اپنے نزدیک؟ جناب قاسم کہتے ہیں چچا جان شہد سے زیادہ میٹھی ہے میرے لیے۔ کہا میں کھانے میں جس طرح شہد مجھے پسند ہے، موت مجھے اس سے بھی زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ پھر کہا کہ تم کل کے شہداء میں شامل ہو۔ اب میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ہم نے یہ روایت بچپن سے سنی، ہم نے اس روایت کا
اس روایت کے دو پہلو ہم نے لے لیے ہیں، مصیبت کا پہلو بھی لے لیا ہے کیونکہ ہم نے اس روایت پہ گریہ کیا ہے، فضیلت کا پہلو بھی لے لیا ہے، ہم جناب قاسم کی فضیلت کو بھی اس روایت کے ضمن میں دل و جان سے قبول کرتے ہیں۔ جو چیز ہم نے نہیں لی ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ ہم نے کیا نہیں لیا ہے؟ ہمارے ذہن میں یہ سوال، ایک 13 سال کے بچے کے نزدیک موت شہد سے زیادہ میٹھی ہو سکتی ہے۔ کربلا کے اندر یہ طاقت تھی کہ اس نے 13 سالہ قاسم کے نزدیک موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اب چیک کرنا ہوگا میں کہ جو پچھلے 20 سال سے، اگر میں کہوں کہ مجھے 20 سال سے میں نے یہ روایت سنی ہے، میرے نزدیک موت کیسی ہے، میرے نزدیک موت کیسی ہے، میرے نزدیک موت کا ذائقہ کیسا ہے، میٹھا ہے یا کڑوا ہے۔ اس کے بعد اپنے گھر میں نے اپنے بچے کے نزدیک موت کو کیسا بیان کیا ہے، میں نے اپنے بچے کو کیا اس طرف میں لے کر آیا ہوں کہ میرا بچہ بھی موت کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھے؟ کبھی نہیں۔ کیوں نہیں ہوا ایسا؟ کیونکہ میری توجہ اس طرف گئی ہی نہیں، میری توجہ مصیبت کی طرف گئی ہے اور فضیلت کی طرف گئی ہے، اس طرف توجہ نہیں دی ہے۔ معصومین کی سیرت میں جو مشکل میں جو موضوع کا انتخاب کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ معصومین کی سیرت کے یہ پہلو بیان نہیں ہوتے، فکری پہلو بیان نہیں ہوتا، سیاسی پہلو بیان نہیں ہوتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ان کی زندگی کا کوئی سیاسی پہلو، بعض لوگ سمجھتے ہیں ایسا کہ ان کی زندگی کا کوئی سیاسی پہلو نہیں تھا۔ ان کے لیے ایک دو باتیں ہم عرض کریں گے بعد میں جب ہم اپنے موضوع میں پوری طرح داخل ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، جب تک ہم اگلے مراحل میں داخل نہیں ہوتے، نرسری ہے نا ابھی، پہلی یا ہم چلے کلاس سے ہٹ کے کہیں تو شیعت کے پہلے درجے پر ہے، اگلے درجے میں داخل ہونا ہے۔ پہلے درجے میں ہم پوری دنیا میں سب سے آگے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حتیٰ امام خمینی نے اعتراف کیا ہے، شہید مطہری نے اعتراف کیا ہے، رہبر معظم بھی اس بات کے معترف ہیں کہ پہلے درجے میں ہم سب سے آگے ہیں، عقیدت میں ہم سب سے آگے ہیں، فضیلت و مصیبت میں ہم سب سے آگے ہیں۔ معصومین کے فضائل اور مصائب کو زندہ کرنا، اس کا احیاء کرنا، اس کو بیان کرنا، اس کا تکرار کرنا، اپنے بچوں کو یاد کروانا، اپنی خواتین کو اس کے طرف لے کر آنا، اس میں ہم سب سے آگے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اگلے درجے میں داخل ہو جائیں۔ کیونکہ اس تشیع کے درجے کے حساب سے جس درجے کے افراد کو کربلا میں شامل کیا گیا ہے، 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے جس درجے کی تشیع کو شامل کیا گیا ہے، امام زمان کا جو شیعہ ہوگا وہ اس سے اوپر کے درجے کا ہوگا، تب جا کے وہ لشکر امام زمان تک پہنچ سکتا ہے۔ متوجہ رہیے گا، 61 ہجری میں شیعت کا جو درجہ 61 ہجری میں کربلا میں پہنچا ہے، لشکر امام زمان میں پہنچنے کے لیے اس سے بڑا درجہ چاہیے۔ اب اس سے بڑا درجہ چاہیے تو پہلے درجے سے تو آگے بڑھیں، درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور پہلے درجے میں ہونے کی وجہ سے ہم آگے نہ بڑھنے کی وجہ سے مشکل یہ ہوتی ہے، ایک بچہ مثال آپ سمجھ لیں، اگر نرسری کے بچے کو 5ویں کی کتاب ہاتھ میں دے دیں کھول کے، بیٹا پڑھو، اول تو اسے سمجھ نہیں آنی، اور اگر پڑھنے کی کوشش بھی کرے گا تو کوئی ٹوٹا پھوٹا ہو سکتا ہے، کچھ کوشش کر لے لیکن پڑھ نہیں پائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں تک گیا ہی نہیں۔ اب ہماری جو حالت ہے، اگر ہماری مجلس میں، ہماری محفل میں 2 سبجیکٹس ہیں نا، ہم 2 سبجیکٹس پڑھتے ہیں، فضیلت اور مصیبت، آپ دیکھیں یہ 2 سبجیکٹس پڑھے جائیں گے تو مانوس لگیں گے، یہ 2 سبجیکٹس سمجھے، ان 2 موضوعات پر بات ہوگی، ہمارا مجمع کھلا ہوا بیٹھے گا، ہمارا مجمع بیدار بیٹھے گا، ہمارا مجمع تیار بیٹھے گا، ہماری مجلسیں پر رونق ہو جائیں گی، ہمارے سننے والے پڑھنے والے کو پسند کریں گے۔ لیکن اگر دوسرے درجے کی گفتگو شروع کی جائے جو ہم نے کرنی ہے، جس میں معصومین کی سیرت کا فکری اور سیاسی پہلو بیان کرنا ہے، اس میں کیا ہوگا؟ کیونکہ نیا موضوع ہے، کیونکہ نئی کلاس ہے،
کیونکہ نیا درجہ ہے. ہو سکتا ہے تھوڑی بہت دقت ہو، لیکن صرف ایک درجے پر بیٹھے رہنا تو پھر ہم آگے پہنچ نہیں سکیں گے. پھر یہ ہوگا کہ 313 میں شامل نہیں ہو پائیں گے ہم لوگ، پھر 313 کا فکر پورا نہیں کر پائیں گے. یاد رکھیے گا، شیعہ چاہیے. شیعہ 4000 شاگرد تھے امام جعفر صادق علیہ السلام. 4000 کتنے؟ 4000. یہ جو 4000 علمی استفادہ کر رہے تھے مولا سے، کیا یہ شیعہ بھی تھے؟ نہیں ہوتے تو مولا نے قیام کرنا تھا. مولا نے قیام کر لینا تھا. 100 کا فکر کا ہے، ایسے 100 ہو تو کر لیں گے. خراسان کا ایک مومن امام کا محب مدینے آیا امام سے ملنے کے لیے، کچھ واجبات ادا کرنے تھے، وہ لے کے امام سے ملا، واجبات دیے. اس کے بعد کہا مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ خراسان میں 1,00,000 آپ کے چاہنے والے تیار ہیں کہ تلوار لے کر آپ کی حمایت میں تلوار لے کر میدان میں آ جائیں. تو امام نے اپنے غلام سے کہا کہ تندور میں آگ روشن کرو، تندور میں آگ روشن کرو. اب اس کے بعد اس سے گپ شپ لگی. مزید پوچھا ہاں اور بتاؤ خراسان کے کیا حالات ہیں؟ تو جب تندور میں آگ صحیح طرح بھڑک اٹھی، امام نے اس خراسانی سے کہا اٹھو اور تندور کے اندر چلے جاؤ. اس نے دیکھا تو تندور میں تو آگ بھڑک رہی ہے. اس نے کہا مولا وہاں تو آگ ہے، مولا وہاں تو آگ ہے، میں آگ کے اندر. اب امام نے آگے اس سے کچھ نہیں کہا. میں آپ کو کہا تشیع کا درجہ دیکھیے گا. اس نے خمس امام کو ہی دیا ہے، وہ امام کو خمس پہنچانے ہی آیا تھا. امام نے کہا تندور، اور اتنے میں ہارون مکی باہر سے داخل ہوا. یہ بھی امام کا شیعہ تھا. جو ہی داخل ہوا، ابھی داخل ہوا، السلام علیکم ابن رسول اللہ. وعلیکم السلام. ہارون مکی، جی مولا تندور کے اندر جا کے بیٹھ جاؤ. جی مولا. گیا اور تندور کے اندر جا کر جب اندر بیٹھ گیا، غلام سے کہا ڈھکن بند کر دو، تندور کا اوپر سے ڈھکن بند کر دو. اب مولا خراسانی سے کہہ رہے ہیں خراسان کے حالات تم بتا رہے تھے، بتاؤ اور کیا صورتحال ہے. اب وہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کی ساری توجہ تندور کی طرف گئی ہوئی ہے. تو تھوڑے چند جملے ادا کیے لیکن کہا مولا اس کو ذرا دیکھ لیں، وہ آگ بھڑک رہی تھی اور ہارون مکی اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے. مولا نے سوال کیا اے خراسان سے آئے ہوئے، بتاؤ اس جیسے خراسان میں کتنے ہیں؟ کہا ایک بھی نہیں ہے. کہا نا اس جیسے خراسان میں کتنے ہیں؟ کہا اس جیسے کتنے ہیں؟ کہا مولا ایک بھی نہیں ہے. مولا نے کہا اس جیسے 100 ہو جائیں گے تو ہم قیام کریں گے. درود پڑھے محمد و آل محمد. اگلا جملہ سنیے گا. اب ڈھکن ہٹایا، مولا چلے گئے. وہ غلام نے جب ڈھکن ہٹایا، ہارون مکی اٹھ کے باہر آئے. تندور آگ جل رہی ہے، ہارون مکی صحیح و سالم باہر آیا. خراسانی نے ہارون مکی سے پوچھا جب مولا نے تمہیں تندور میں جانے کے لیے کہا تو تمہیں تندور سے گھبراہٹ نہیں ہوئی؟ اس نے کہا جب میں نے مولا کو دیکھا تو مجھے تندور اس کے بعد نظر ہی نہیں آیا. کہ میں تو پھر اپنے مولا کو ہی دیکھ رہا تھا کہ میرے مولا نے حکم دیا ہے. کہتا ہے پھر چاہے وہ تندور ہو چاہے وہ جو بھی ہو، مجھے تو جعفر صادق کا حکم نظر آ رہا تھا اور میں نے اس حکم کی تکمیل کی ہے. آگ نے کہا اجزاء نے مطلب یہ تشیع کا وہ درجہ ہے جو مطلوب ہے امام کو. چھٹے امام نے 100 مانگے ایسے، 12ویں امام کو 313 چاہیے. 313 کہ جن کا درجہ تشیع میں بڑی سطح کا ہو، جو معرفت کے حساب سے آگے بڑھ چکے ہوں. لہٰذا ہم اپنی جو گفتگو ہے ہماری، جس میں ہم معصومین کے آپ کو سیرت کا جو فکری اور سیاسی پہلو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی اس لیے تمسک رکھنا ہے، معصوم سے تمسک رکھنا ہے. ابھی میرا اور آپ کا تمسک
فضائل اور مصائب کی حد تک ہے۔ اگر ہم فکری اور سیاسی زندگی کو بھی سمجھ لیں گے تو پھر ہمارے تمسک کی سطح ذرا وسیع ہو جائے گی، تھوڑا سا ہم اگلے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے۔ اگر اس مرحلے میں داخل ہو جائیں گے تو تب جا کر ہم کسی سرحد پر، اس تشیع کی کسی سرحد پر کسی معصوم کے ان شیعوں سے بھی ملاقات کر پائیں گے جو تشیع کی ان بلندیوں پر فائز تھے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور ایک بس نقطہ اور عرض کروں گا اور آج کی بات ہماری تمام ہوگی۔ دوسری مشکل جو ہے، ایک تمسک کے عنوان سے ہی، فضائل اور مصائب کے عنوان سے بھی جو ہمارا تعلق ہے وہ پہلے امام کے ساتھ ہے، اچھا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تمسک فضائل اور مصائب کے عنوان سے اچھا تمسک ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے نسبتاً، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ زیادہ ہے کیونکہ ہم بہت زیادہ بیان کرتے ہیں اس لیے زیادہ ہے۔ چوتھے امام کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ کیونکہ وہ کربلا کے واقعے میں موجود تھے۔ پانچویں اور چھٹے امام کے ساتھ ہمارا جو تعلق یا جو ہمارا واسطہ یا ہم جو بیان ہوتا ہے فقہ جعفریہ ہونے کے ناطے سے، اور چونکہ ہماری بہت ساری روایات چھٹے امام سے مروی ہیں ہمارے مکتب کی، اس لیے وہ بھی بیان ہوتے ہیں۔ ساتویں امام اور ان کے بعد بالترتیب سے بالخصوص 9ویں 10ویں اور 11ویں امام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ ان ائمہ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ بہت کمزور ہے، بہت کمزور، یعنی حتیٰ ہم معلومات کے عنوان سے بھی ناقص ہیں، پوری طرح معلومات بھی نہیں ہیں۔ بڑا ہے عبرت آمیز واقعہ ہے، عبرت لینے کا ہے، لیکن ہے دلچسپ انداز میں، توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ مولانا صفدر حسین نجوی مرحوم جو جامعۃ المنتظر کے بانی ہیں، ان کے پاس ایک کوئی دیہات سے کوئی تھا جاننے والا، وہ آیا ان کے ساتھ گپ شپ کر رہا تھا، تو حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں بات چیت ہوئی۔ تو وہ جو آیا تھا دیہات سے جو بندہ، وہ بتا رہا تھا مولانا صاحب کو کہ حضرت عباس بھی امام ہیں۔ تو مولانا صاحب نے بتایا کہ حضرت عباس امام نہیں ہیں، امام کے بیٹے ہیں، امام حسین کے علمدار ہیں، کربلا کے امام کے بعد سب سے بڑے شہید ہیں۔ تو وہ کہتا نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مولانا نے اب تھوڑا سا مزاحیہ انداز میں اس سے پوچھا، اچھا تو بتاؤ امام کتنے ہیں؟ اس نے کہا 12 ہیں۔ کہا سب کے نام آتے ہیں؟ کہتا سب کے تو نہیں آتے۔ تو مولانا کہتے میں تمہیں پہلے سب کے نام بتاتا ہوں۔ تو پھر مولانا نے پہلے امام سے لے کے آخری امام تک کا نام بتایا۔ اب اس میں حضرت عباس کا نام نہیں تھا۔ جب سارے نام لے لیے تو کہا دیکھو ان میں تو نام نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے نہیں حضرت عباس کو تو امام ہونا چاہیے۔ تو مولانا کہتے ہیں اگر حضرت عباس کو امام بنانا چاہو تو پھر ان میں سے کسی ایک کو ہٹانا ہوگا، کیا کریں؟ تو وہ کہتا ہے یہ جو تقی نقی ہیں ان میں سے ایک کو نکالیں اور حضرت عباس کو ڈالیں۔ وجہ کیا تھی؟ آشنا ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں ہے، بیان ہی نہیں ہوتا۔ امام علی نقی علیہ السلام 6.5 سال کی عمر میں امام بنے۔ آواز بلند تر صلوات۔ 6.5 سال کی عمر میں، 6.5 بچپنے میں امام بنے۔ امام محمد تقی علیہ السلام 9 سال کی عمر میں امام بنے۔ اور جب انشاءاللہ اس موضوع کو بیان کریں گے تو حیرت ہوتی ہے کہ ان معصومین بالخصوص ان 3 ائمہ کے بارے میں نے الگ اس لیے کیا ہے کہ بہت اہم موضوع ہے، ان 3 اماموں سے مربوط وہ بیان ہوگا۔ ہمارے جو فضیلت اور مصیبت والا پہلو ہے اس میں بھی ہم نے کچھ ائمہ کو زیادہ ہم بیان کرتے ہیں، باقی ائمہ کی ولادت شہادت سے بھی واقف نہیں ہوتے۔ وہ تو ابھی سوشل میڈیا کچھ متحرک ہو گیا ہے، تو وہ جس دن واٹس ایپ پہ کوئی میسج آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے، وإلا اس سے پہلے اگر جائیں تو معلوم نہیں ہوتا تھا لوگوں کو، بعض اوقات شہادت کا نہیں معلوم ہوتا، ولادت کا نہیں معلوم ہوتا، تو زندگی کے بارے میں کہاں بیان ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس موضوع کو اسی طرح سے لے کر چلیں گے۔ فکری اور سیاسی پہلو ہم نے بیان کرنا ہے،
اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کا انداز اس طرح سے ہو، کیونکہ عرض کیا نا کہ ہم پہلے درجے پر ہیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 5ویں درجے کا ٹیکہ نہ لگائیں، ابھی ہم دوسرے درجے والے ہی پہ ہی رکھیں، تاکہ دوسرے درجے کے حساب سے ہماری گفتگو جاری رہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہ جو معصومین کی زندگی ہے، اس کے دیگر پہلوؤں کو جب تک اس کی طرف غور نہ کریں تب تک ہم پوری طرح ان کی تحریک کو، ان کے پیغام کو اپنے اندر نہیں اتار سکیں، پھر مشکل بنے گی۔ باقی معصومین کی نظر میں، ان کی زندگی میں ان کے کام کی اہمیت، اس تحریک کی اہمیت، اس پیغام کی اہمیت جو امام کے جو امام جس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، اس ذمہ داری کو ادا کرنا معصوم کی نظر میں، امام کی نظر میں اتنا اہم ہوتا تھا کہ اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دیتے تھے، کسی قربانی سے درے نہیں کرتے تھے، بڑی بڑی قربانیاں۔ امام حسین علیہ السلام کا مدینہ چھوڑنا، وطن چھوڑنا، حج چھوڑنا، کربلا آ جانا، ساری بڑی قربانیاں ہیں۔ جو سب سے بڑی قربانی ہے اس راستے کی، وہ حسین ابن علی علیہ السلام جیسی شخصیت کے لیے اپنی بہنوں کو اس دشت نینوا میں کہ جہاں سجاد کے سوا کوئی نہیں ہے، سامنے یزید کا لشکر ہے ہزاروں کا، ایسی صورتحال کے اندر یہ قربانی بہت بڑی ہے، کیونکہ جب تک امام زندہ تھے بہت زیادہ امام اس طرف متوجہ تھے کہ کوئی خیموں کی طرف نہ جائیں۔ اپنے آخری وقت میں جب امام حسین علیہ السلام جنگ کرتے ہوئے نہر پہ پہنچ گئے تھے، نہر تک آ گئے تھے اور آپ پانی پینے کے لیے نہر میں داخل ہو رہے تھے، ایک لعین نے آواز دی، آواز دے کر کہا کہ آپ پانی پینے کے لیے جا رہے ہیں، باقی فوج نے آپ کے خیموں پر حملہ کر دیا۔ یہ سنا تو فوراً پلٹ کر آئے۔ آخر وقت میں بھی جس وقت ذہن سے مولا آئے تھے زمین پر، اس وقت بھی جب دیکھا کہ وہ خیام کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہاں پر ندا دی ہے، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے تو تم آزاد انسانوں کی طرح رہو۔ شمر نے کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا میں جب تک زندہ ہوں میرے خیام سے دور رہو۔ یہ قربانی، اور پتہ ہے کہ کہاں لے کے جائیں گے۔ زینب ام کلثوم کو اسیر کر کے کہاں لے کے جائیں گے؟ شام لے کے جائیں گے۔ شام کیا ہے؟ شام وہ جگہ ہے کہ جو علی کے دشمنی کا مرکز ہے۔ جس علاقے میں باپ کے دشمن ہو نا، جس علاقے میں باپ کے دشمن ہو، بیٹا وہاں سے گزرتے ہوئے گھبراتا ہے، باپ کے دشمن پتہ نہیں کیا کریں گے میرے ساتھ۔ وہ باپ کے دشمنوں کا جو مرکز ہے وہاں علی کی بیٹیاں گئی، وہاں زینب ام کلثوم گئی، وہاں حسین کی یتیم گئی۔ اس سفر کے آغاز، آج میں صرف آغاز پڑھ رہا ہوں، تب توجہ کیجیے گا، اپنے اذہان کو متوجہ کریں اس مرحلے کی طرف۔ میں جہاں پہ میری رہائش ہے وہ سادات کا علاقہ ہے، رجوہ سادات۔ 11 محرم کا دن تھا، شام کا ٹائم تھا، مغرب کی نماز پڑھ کے میں مسجد سے واپس آ رہا تھا، میرے ساتھ ایک اور دوست بھی تھا۔ اب 11 محرم اپنے ذہن میں رکھیں، 11 محرم ہے، مغرب پڑھ کر میں واپس آ رہا ہوں۔ ہم آ رہے تھے تو گلی میں سامنے سے کچھ خواتین آ رہی تھی، پردے دار تھے، ان کے آگے ایک عورت تھی۔ جو ہی ہم نظر آئے تو آگے والی عورت نے آواز دی ذرا سائڈ پہ ہو جائیں، سید زادیاں آ رہی ہیں۔ اب ایک دفعہ میں الگ ہو گیا، دیوار کی طرف ہو گیا۔ اس کے بعد میرے ذہن میں آیا یا اللہ، آج 11 محرم ہے، کہا سید زادیوں نے گزرنا ہے، تم علی کے شیعہ ہو، تم علی کے چاہنے والے ہو، ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ۔
پردہ بناؤ سید زادیوں نے گزر میازہ دارو۔ یہی 11 محرم ہے، 61 ہجری ہے، کربلا کا میدان ہے۔ کہا اب سید زادیوں نے گزرنا ہے، ذرا رستہ تو بناؤ۔ کیسا رستہ بنایا ہے؟ کہا سید زادیوں نے کہا سجاد ان سے کہو ہمیں مقتل سے لے کر گزریں، ہم حسین سے آخری دفعہ ودا ہونا چاہتے ہیں۔ عزادارو یہ لے کر آئے، قافلے کو جب لے کر مقتل میں گزرے ہیں، یہ خواتین ثانیہ زہرا ام المصائب ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اونٹ کی پشت پر سوار ہیں۔ حسین کے جنازے کے قریب سے جب گزرے، جناب زینب نے خود کو اونٹ سے گرا دیا۔ اب یہاں ایک جملہ کہوں، حضرت عباس کا گھوڑے سے گرنا آپ نے سنا ہے کہ جو حضرت عباس گھوڑے سے گرے تو ہاتھ کٹے ہوئے تھے، اس لیے ان کا گرنا باقیوں کے گرنے جیسا نہیں تھا۔ اب مجھے ذرا جواب دیں، یہ گھوڑے سے گرے ہیں، ہاتھ کٹے ہوئے تھے، اب علی کی بیٹی اونٹ کے پشت سے گری ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور زینب کربلا کی زمین پر آئی ہے بندے ہاتھوں کے ساتھ حسین کے جنازے پر آئی۔ اب جنازہ کیا ہے؟ جنازہ کیسے حسین کے جنازے کو دیکھا زینب نے، کس طرح؟ عزادار و روایت کا جملہ ہے، بندے ہاتھوں کے ساتھ پتھروں کو ہٹانا شروع کیا۔ پتھر ہٹانے کے بعد حسین کے جنازے کو ہاتھوں پر بلند کر کے کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، خدایا ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ اس کے بعد زینب کا گریہ بلند ہوتا ہے، بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے، گریہ کر رہے ہیں، واہ محمدہ واہ علیہ واہ فاطمہ۔ جناب زینب کی نظر پڑی مولا سجاد پر، دیکھا تو سجاد کے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا ہے۔ جناب زینب نے کہا سجاد بیٹا یہ زردی کس لیے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تمہاری جان نکلنے والی ہو۔ مولا سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں آپ دیکھ نہیں رہی ہیں، یزیدیوں نے اپنے جنازے دفنا دیے ہیں اور میرے بابا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے، میں بابا کو بے گور و کفن چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ عزادار و ثانی زہرا نے پیش گوئی کی وہاں پر، کہا سجاد غم نہ کر، حسین کی قبر پر گنبد بنے گا، یہ کربلا گنجان شہر بنے گا، دنیا جہان سے لوگ گروہ گروہ ہو کر حسین کی زیارت کے لیے آیا کریں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔